السلام علیکم. اقتا ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں سید عمران علی. تعبیر خواب پروگرام کے حوالے سے ہم موجود ہیں یہاں پر، جس میں رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ علم و ادب اکیڈمی کے ڈائریکٹر سید مہربان علی شمسی سبزواری تبریزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. اللہ پاک کے احسان بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ پر بڑی مہربانی صاحب، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. اللہ پاک آپ کو آباد رکھے. سر شعبان کا مہینہ جیسے کہ شکر الحمدللہ خیریت سے اسٹارٹ ہو گیا ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کے حوالے سے جو صدقات ہوتے ہیں وہ اگر اس میں کوئی روشنی اگر آپ بتا دیں کہ کون سا صدقہ دینا چاہیے. بالکل. پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اقتا ٹی وی والوں کا شکر گزار ہوں جن کے توسط سے مجھ فقیر کو چند الفاظ کہنے کا موقع ملا. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا صدقہ ہے کیا. صدقہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ صدقہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی چیز لی جائے، اس کو اپنے اوپر سے جو ہے وہ گھما کے کسی کو دے دیا جائے اور مصیبت ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. صدقہ اصل میں کسی بھی اللہ کی مخلوق کو خوشی دینے کو کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کسی دوسرے کو خوشی دیں گے، اللہ پاک آپ کو خوشی دے گا. یہ ہے صدقہ. اگر آپ اپنے نام کا گوشت کسی اللہ کے بندے کو صدقے کی نیت سے دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گوشت کی نعمت سے محروم ہیں. وہ گوشت کھائیں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کے بچوں کے لیے دعا کریں گے، تو یہ ہے اصل صدقہ. ان کو جو خوشی ملے گی وہ خوشی ہے صدقہ. تو خوشی کیسے دی جائے؟ اگر آپ اپنے گھر میں سب سے مسکرا کے بات کرتے ہیں، آپ کے مسکرانے سے دوسروں کو خوشی ملتی ہے، تو یہ بھی بڑا صدقہ ہے. آپ کہتے ہیں، بڑا ایک بہترین قول مولا کا میرے نظروں سے گزرا کہ سب سے افضل انسان وہ ہے جو ناپسندیدہ شخصیت کے ساتھ زندگی گزارے. ہمارے یہاں ازدواج زندگی بہت تلخ آج کل دن بدن ہوتی جا رہی ہے. میں اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا، بہت ساری شکایات ہوتی ہیں کیونکہ ساتھ رہنا، بھائی کو، ماں کو بیٹے سے، بیٹے کو ماں سے، میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے، اختلافات جب ساتھ رہتے ہیں تو کیونکہ آپ جیسا ایک ہی ہے، جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا کوئی اور نہیں سوچے گا. کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ جیسے ایک سورج، اس کا کوئی مثال نہیں، کوئی مثل نہیں زمین کے لیے، ویسے ہی ایک انسان ہے جس کی کوئی مثال نہیں. نہ آپ جیسا پہلے کوئی بنا، نہ آپ جیسا آپ کے بعد کوئی بنے گا. تو آپ جیسا جب کوئی ہے ہی نہیں تو آپ کو سمجھنے والا بھی صرف آپ ہی ہوں گے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. ہم امید رکھتے ہیں کہ کوئی مجھے کیوں نہیں سمجھتا، میرے احساسات کو، میرے خیالات کو، میری سوچ کو. تو ہم جب یہ سوچ لیں گے کہ مجھے سمجھنے والا میں خود ہی ہوں، تو کافی چیزیں پازیٹیو ہو سکتی ہیں. اگر ازدواج زندگی کے حوالے سے آپ یہ سوچ لیں کہ اپنی بیوی سے مسکرا کے بات کریں، جو زوجہ ہے وہ اپنی میاں سے مسکرا کے بات کریں، جو بھائی ہے اپنے دوسرے بھائی سے مسکرا کے بات کریں، یقین رکھیں گھر جنت بن جائے گا. اور سب سے عظیم صدقہ یہ ہے کہ آپ مسکرا کے لوگوں سے بات کریں، جھک کے لوگوں سے بات کریں، پیار سے لوگوں سے بات کریں. کوئی ناانصافی کرتا ہے، آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، یہ افضل ترین صدقہ ہے. تو رہی بات چیزوں کے حوالے سے، تو وہ بھی علم جفر کے حساب سے مختلف رنگ جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ یہ رنگ اس ماہ کے لیے یا ان ایام کے لیے بہتر ہے. تو ویسے اس حساب سے شعبان کے صدقہ جو علم جفر کے حساب سے ہوتا ہے وہ کالی چیز کا، یعنی حسب توفیق اگر کوئی کالے چنے، کالی مرغی لے کے کسی مستحق کو دیا جائے اس نیت کے ساتھ کہ وہ لے کے وہ کھا کے اس کو خوشی ملے گی اور اس خوشی سے میرے مسائل ختم ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ پورا مہینہ مبارک گزرے گا. انشاءاللہ. صدقے کے حوالے سے سائیں ایک بات ہمیشہ لوگ زیادہ تر کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ میں اگر کسی ایسے بندے کی مدد کر رہا ہوں مالی حوالے سے جو کہ مستحق نہیں ہے، جیسے چھوٹے بچے ہمیں اکثر نظر کو آتے ہیں، تو کیا ان کو دینا بھی صحیح ہے ایک طرح سے، یا پھر ان کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے؟ امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ فقیروں کی عزت کیا کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا مال اللہ کی دربار میں پہنچاتے ہیں اور اجرت بھی آپ سے نہیں لیتے. تو ہمارے یہاں کافی ایسی جگہوں پہ ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہے اس چیز کو کاروبار کر کے کرتے ہیں. لیکن آپ اگر یہ دیکھیں گے کہ آپ کسی مستحق کی مدد کر رہے ہیں تو آپ کا ایمان، آپ کی نیت آپ کے ساتھ ہے. اور سامنے والا بندہ کس نیت سے کر رہا ہے، اس کی نیت، اس کا ایمان اس کے پاس ہے. سب سے پہلے تو کوشش یہ کی جائے کہ آپ کے عزیز و اقارب میں اگر کوئی مستحق ہے ان کی مدد کریں. آپ کے گھر میں یا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے ان کی مدد کریں.
اپنے محلے میں کوئی مستحق ہے ان کی مدد کریں. آپ اگر ڈھونڈ نہیں پاتے، آپ کے شہر میں ڈھونڈ نہیں پاتے، اپنے آس پاس کوئی مستحق آپ کو نظر نہیں آتا، تو کوئی مستحق اگر آپ کو نظر آتا ہے، اگر آپ ان کو مستحق سمجھتے ہیں تو آپ ان کی مدد کر لیں، یہ بہتر ہوگا. پوچھا گیا امام سے کہ مولا کیسے پتہ چلے کہ ہم جو کسی کی مدد کر رہے ہیں وہ قبول ہوئی یا نہیں؟ آپ نے فرمایا جب مدد کرنے کے بعد خوشی ملے تو سمجھیے گا آپ کی مدد کرنا قبول ہو گیا. تو کسی کی مدد کرنے کے بعد اگر آپ کو خوشی ملتی ہے کہ آپ نے اچھا کام کیا تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کا اجر بھی اللہ آپ کو ضرور دے گا. باقی رہا سوال کہ وہ صحیح ہے غلط ہے، اس کی تصدیق کی جائے تو وہ ہر کوئی اپنی قبر میں خود جائے گا. ہم دیکھیے صبح سے لے کے رات تک ہر لمحے میں آپ کے پاس دو رستے آتے ہیں، کیا صحیح کیا غلط. ہم سارا دن اپنی اصلاح میں اگر گزار دیں یہ زیادہ بہتر ہوگا. کیا گناہ کرتے ہیں، کہاں کہاں جھوٹ بولتے ہیں، ماں کے حق پورے کیے یا نہیں، بہن کے حق پورے کیے یا نہیں، بھائی کے حقوق کیا ہیں، اپنے گھر والوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں. یہ اتنا بڑا امتحان ہے، ہم سارا دن اگر اس میں لگ جائیں تو یہ بھی پورا نہیں ہوگا. تو دوسروں کے بارے میں سوچنا تو بہت بڑی بات ہے. پہلے اپنے نفس کی اصلاح کی جائے تو سب سے افضل عبادت بھی یہ ہے، اور اللہ بھی ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا کہ آپ نے دنیا میں کیا کیا کیا. یہ نہیں پوچھے گا کہ دوسرے جو لوگ دیکھتے تھے وہ کیا کرتے تھے. ہماری جو آنکھیں ہیں وہ دوسری طرف سامنے کی طرف کھلتی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کالے کپڑے پہنے ہیں، اس کو سفید کپڑے پہنے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ اچھے کام نہیں کرتا، وہ جھوٹ بولتا ہے. ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. جب سب ہم اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں یقین رکھیں یہ برائی خود بخود ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ، کتنی موٹیویٹڈ بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تعبیر خواب کے حوالے سے ایک سوال جو کہ پوچھا جاتا ہے کہ خواب میں مچھلی کو اگر دیکھا جائے تو پھر اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اچھا، مچھلی دیکھنا رزق کی طرف، خوشحالی کی طرف اس کا اشارہ ہے. مختلف کتابوں میں اس کی تعبیر بتائی گئی ہے. رزق کی طرف یعنی فراوانی کی طرف اشارہ ہے. تو بہت ہی مبارک خواب ہے، جب بھی دیکھیں شکر الحمدللہ پڑھیں. محمد و آل محمد کے صدقے اللہ آپ کے رزق میں اور بھی برکت عطا فرمائیں انشاءاللہ. کو سوال بھی اس کے ساتھ ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. سائیں یہ پوچھا گیا تھا کہ طوفان اگر خواب میں ہم دیکھیں تو پھر اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اچھا، کوئی بھی قدرتی آفت اگر خواب میں دیکھتے ہیں یا طوفان دیکھتے ہیں تو اس کا مصیبت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کسی پریشانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کے آنکھ کھلے حسب توفیق صبح صدقہ نکال دیں اور چاروں کل پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کر لیں کہ اے میرے اللہ میری حفاظت فرما اور تمام نحس چیزوں سے، تمام مصیبتوں سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ. محمد و آل محمد کے صدقے ضرور آپ پناہ میں رہیں گے اور تمام چیزیں، تمام مصیبتیں آپ سے دور ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ آمین. سائیں بڑی مہربانی آپ کی قیمتی ٹائم کی. اللہ پاک آپ کو آباد رکھے. اس کے ساتھ میں تمام ویور سے یہی عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے، کوئی خواب ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں سائیں مہربان علی سے یا کسی بھی پریشانی کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالات ہم پروگرام میں شامل کریں گے. تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.